إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, इल्तिजा है बारगाह इलाही की अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हक़ सच कह सकने की, समझा सकने की और उस वक्त हम सबको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुहतरम सामिईन, हर इंसान से गलती हो जाती है, हर इंसान से ख़ताई सरज़द होती है, लेकिन सिर्फ एक ही जमाअत है जो मासूम अल-ख़ता है, गुनाहों से पाक है, गुनाहों से माफ़ है, और वो अंबियाए किराम की जमाअत है। उसके बाद
جو دوسری جماعت ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے جو معصوم نہیں ہے لیکن محفوظ ہے۔ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ ان سے خطائی ہوئی ہے، ان سے غلطی ہوئی ہے، گناہ بھی ہوئی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو تنبیہ بھی کیا ہے گناہ پر، اور دنیا سے جاتے جاتے، دنیا سے جانے سے پہلے اللہ نے معافی کا اعلان بھی کر لیا ہے کہ میں نے معاف کر دیا ہوں۔ رضایت کا بھی اعلان کر دیا ہے کہ یہ سب جنتی ہے۔ ان دو جماعتوں کے بعد انسانیت کے اندر کوئی بھی انسان نہ معصوم ہے نہ محفوظ ہے۔ ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، ہر انسان سے گناہ سرزد ہو جاتی ہے، چاہے ولی ہو، ولی سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، چاہے متقی ہو، متقی سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، چاہے رات کو تہجد گزار ہو، اس سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، چاہے عالم ہو، چاہے محدث ہو، چاہے کتاب لکھنے والا بڑا عالم ہو، اس سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، اس سے بھی گناہ سرزد ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کیا عظیم شان والا رب ہے جو اپنے بندوں کے لیے ایک عظیم نسخہ تیار کر کے رکھا ہے۔ ان سب غلطی کے باوجود ان سب کے لیے ایک عظیم نسخہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ توبہ کا نسخہ ہے، وہ توبہ اور استغفار ہے۔ اے میرے بندہ، اگر تم سے غلطی ہو گیا ہے، گناہ بھی ہو گیا ہے، انجانے میں ہوا ہے، جان بوجھ کر آپ سے ہوا ہے، آپ مایوس نہیں ہوگا۔ آپ میرے سامنے تو ہاتھ تو پہلا، گر گرا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ نسخہ عظیم الشان نسخہ ہے۔ اگر اس کے بارے میں ہم 10 بھی جمعہ بیان کریں پھر بھی کم ہے۔ لیکن توبہ کہتے ہیں کسے؟ آپ نے بارہا سنے ہوں گے، توبہ کا لغوی معنی ہے رجوع کرنا، الرجوع عن الذنب، رجوع کرنا، موڑنا۔ اس کا اصطلاحی معنی یہ ہوگا کہ بندہ گناہ سے رجوع کرے، گناہ سے ترک کرے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور جو اس سے گناہ ہو چکا ہے اس پر شرمندگی ہو جائے، اسے کہتے ہیں توبہ۔ اور جب ہم قرآن کریم کو ہم مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کبھی قرآن کریم کے اندر توبہ کا نسبت بندے کی طرف کیا ہوا ہے، اور کبھی توبے کا نسبت اپنے آپ کی طرف، اللہ کی طرف کیا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے ان دونوں کا؟ اور جب قرآن کریم میں پڑھتے ہیں انہ هو التواب الرحیم، اللہ بے شک توبہ قبول کرنے والا رحیم و مہربان ہے، بہت سارے مقامات میں آتے ہیں۔ لیکن جب قرآن کریم کے اندر جب توبے کا نسبت اللہ رب العالمین کی طرف ہو تو مطلب یہ ہوگا اللہ بندے کی طرف رحمت کے ساتھ رجوع کرتا ہے، اللہ بندے کے گناہوں کو معاف کر کے رحمت برساتا ہے اس بندے کے اوپر۔ اور اگر یہی رجوع، یہی توبے کا نسبت بندے کی طرف ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے رجوع کرے، گناہوں سے منہ موڑے، گناہوں سے توبہ کرے۔ تو اس لیے عزیز بھائیوں، دل کے اوپر وسوسہ آتے رہتے ہیں، دل کے اوپر خیالات آتے رہتے ہیں گناہ کرنے کا۔ رات کے اندھیروں میں، دن کی روشنی میں ہر وقت انسان کے ذہن میں خیالات آتے رہتے ہیں، چاہے بوڑھے میں ہو، چاہے بڑھاپے میں ہو، یا چاہے جوانی میں ہو۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ دروازہ کھول کے رکھا ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے استغفار کرو، توبہ کرو، تاکہ آپ کا دل صاف ستھرا ہو جائے، گناہوں سے پاک ہو جائے، دل صاف ہو جائے، پھر اللہ رب العالمین آپ کی اس دل کے اندر وہ ایمان کی نور سے بڑھے گا۔ اس لیے آج اس مختصر سے خطبہ جمعے کے اندر اختصار سے قرآن کریم کی کچھ آیات اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ آثار آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العالمین نے اس توبے کی طرف بہت عظیم اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، یقیناً اللہ رب العالمین پر توبہ قبول کرنے کا مطلب یہ ہے جو لوگ غلطی سے
انجانے میں ان سے گناہ سرزد ہو جاتی ہے. یعملون السوء بجہالہ، انجانے میں، جان بوجھ کر نہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا، ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. ثم یتوبون من قریب، پھر قریب سے اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر توبہ کرتے ہیں. قال، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ رب العالمین ایسے بندوں کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ رب العالمین خوب حکمت والا ذات ہے اور خوب جاننے والا ذات ہے. اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ بندے سے انجانے میں گناہ ہو جاتے ہیں، غلطی سے ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور پھر جلدی سے اللہ کے سامنے قریب ہو جاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں. 2 رکعت نماز پڑھ کے یا اپنے منہ سے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یا اللہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، میرا رب صرف ایک ہی ذات ہے، وہی گناہوں کو معاف کرتے ہیں. پھر توبہ کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ اس بندے کے اوپر اپنا رحمت برساتے ہیں. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. اور دوسری آیت سنیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، نہیں ہے توبہ قبول کرنا ان لوگوں کا جو گناہ کرتے ہیں، جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، اس وقت تک یہ گناہ کرتے ہیں کہ جب تک ملک الموت ان کے سامنے روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. پھر یہ بندہ کیا کہتے ہیں؟ قال انی تبت الآن، اب میں اللہ کے سامنے توبہ کرنے کے لیے رجوع کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اللہ رب العالمین اس بندے کے توبہ کو قبول نہیں کرتا کیونکہ موت حلقوم تک پہنچ گیا ہے. موت اس حلقوم تک پہنچنے کے بعد بندہ اللہ سے گر گرائے میں توبہ کروں گا، اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ صاحب میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ غلطی سے ان سے گناہ ہو جاتے ہیں اور پھر جلدی اللہ کے سامنے قریب میں توبہ کرتے ہیں. قریب سے توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریب سے توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت سے پہلے توبہ کرتے ہیں، اللہ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ جوانی کے اندر توبہ کرتے ہیں، اللہ اسی گناہ کو معاف کرتے ہیں. لیکن جو لوگ جان پوچھ کر گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھی جوانی ہے چلو گناہ کرتا جاؤ، بڑھاپے میں توبہ کروں گا اللہ معاف کرے گا، لیکن اچانک موت اس کے حلقوم تک آ جاتے ہیں، ملک الموت کو سامنے دیکھتے ہیں، روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں اب میں توبہ کروں گا، اللہ فرماتے ہیں توبہ قبول نہیں ہوگا. اس وقت گر گرائے، روئے پیٹے، اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا. اس سے غلطی سے، جہالت سے اگر گناہ ہو جائے انسان کو دیر نہیں کرنے چاہیے، جلدی اللہ کے سامنے رجوع کرنے چاہیے. اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی سنیں، آپ نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے جب تک موت اس حلقوم تک نہ پہنچے. موت کے غرغرہ آنے تک اللہ بندے کی سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے جب بندہ اللہ کے سامنے رجوع کرے گا. اور مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے، اس حدیث کو بھی آپ سنیں، پھر سارے آیات کو بھی دیکھیں، پھر آپ کے سامنے واضح ہوگا اللہ تعالیٰ کتنا کریم ذات ہے، کتنا عظیم ذات ہے. اللہ چاہتے ہیں بندہ اس کے سامنے قریب آ جائے اور گناہوں سے اپنے ہاتھ کو صاف کرے، لیکن بندہ اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے. مسند احمد کے اندر حدیث ہے، قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کر، اگر یہ صفا پہاڑ سونے کا بن جائے ہم آپ کا اتباع کریں گے، ہم آپ کی متبع بن جائیں گے، آپ کی بات کو مانیں گے، پھر ہم ایمان لائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا ہاتھ اٹھایا، اللہ کے سامنے التجا کیا، کہا یا اللہ اگر ان کا ایمان لانا صفا پہاڑی کا سونا بننے کے ساتھ موقوف ہے، تیرے دربار میں، تیری بارگاہ میں، تیری قدرت میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ صفا پہاڑ کو آپ سونے کا بنا دیں. جیسے ہی دعا کرتے ہیں فدعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فدعا ربہ فاتاہ جبریل امین آتے ہیں، کہتے ہیں فقال ان ربک یقرئ السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کا رب آپ کو سلام کہتے ہیں، آپ پر سلام پیش کرتے ہیں. ان شئت اصبح لهم صفاء ذهبا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیے اللہ اس صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دے گا، لیکن یاد رکھنا ومن كفر منهم اعذبه عذبته عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دینے کے بعد اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے، اللہ کے سامنے رجوع نہ کرے، ایسے عذاب دوں گا عالمین میں کسی کو عذاب نہیں دیا ہوگا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن شِئْتَ فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ. لیکن اگر آپ چاہیں اس پہاڑ کا سونے کا نہیں بنا دوں گا، لیکن ان کے لیے توبہ کا دروازہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھ دوں گا. جب بھی اللہ کے سامنے رجوع کرے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے کہتے بل یا رب العالمین باب التوبۃ والرحمہ. یا اللہ اس صفا پہاڑی کو سونے کا مت بنانا، بلکہ توبہ کا دروازہ ان کے لیے کھولا رکھ دینا کہ یہ جب بھی چاہے آپ کے سامنے رجوع کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شفقت، وہ کریم نبی ہے جو تمام اپنے امتیوں کے لیے خیر خواہ اور جنت میں داخل ہونے کے طلبگار ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں، جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ایک کا الگ سے نام ہے. کسی کا صدقے کا دروازہ ہے، کسی کا باب الریان روزہ داروں کا دروازہ ہے، اور کسی ایک کا نمازیوں کا دروازہ ہے اور جہاد کا دروازہ ہے. لیکن ان میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب التوبہ، توبہ کا دروازہ ہے. اور جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں، صدیق اکبر سامنے بیٹا ہے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا خوش نصیب انسان ہے کہ اس 8 دروازے سے اس کو آواز دیا جاتے؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان میں سے آپ ہی ہے جو جنت کے 8 دروازے سے بلایا جائے گا اے انسان آپ مجھ میں آ جاؤ. مجھے اللہ سے یقین اور امید ہے کہ ان میں سے آپ ہوں گے جو 8 دروازے سے آپ کو بلایا جائے گا. سبحان اللہ، کیا شان ہے صدیق اکبر کی. آپ نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک نمازیوں کا دروازہ ہے، ایک صدقہ دینے کا، اور ایک جہاد کرنے کا، اور ایک روزہ داروں کا. لیکن یہ سارے دروازے بند ہیں. ایک دروازہ قیامت کی صبح تک کھلا رہے گا، وہ ہے توبہ کا دروازہ. اور جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے، یہ دروازہ بند ہو جائے گا. پھر کسی کا توبہ قبول نہیں ہوگا، کسی کا نماز قبول نہیں ہوگا، کسی کا صدقہ قبول نہیں ہوگا. اس لیے عزیز بھائیوں، موت آنے سے پہلے پہلے اس دروازے کو آپ اپنے آپ کو قریب کر دیجیے گا. اللہ کے سامنے رجوع کریں، توبہ کریں، اللہ گناہ معاف کرے. قرآن کریم کے اندر جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن اکثر جگہ میں ترغیب دیتے ہیں ہمیں اللہ کے سامنے رجوع کرو، گناہوں سے استغفار کرو. تو پھر ایک سوال ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، جب اللہ نے اتنا ڈیل دیا ہے، ہمیں مہلت دیا ہے کہ موت آنے سے پہلے پہلے توبہ کرو تاکہ آپ جنت میں جائے، گناہ معاف ہو جائے، تو پھر کیا وجہ ہے جوانی میں ہم کیوں توبہ کریں؟ جب بڑھاپے میں جائیں گے ہم اپنے ہاتھ میں تسبیح لیں گے، سبحان اللہ کہہ کر، اللہ کہہ کر مسجد کونے میں اللہ کو راضی کریں گے، توبہ کریں گے. لیکن یہ گارنٹی آپ کو کس نے دیا ہے کہ آپ بڑھاپے تک زندہ رہیں گے؟ گارنٹی کس نے دیا آپ کو؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. اے انسان، تم کس دھوکے میں پڑ گیا ہے؟ تجھے کیا معلوم ہے کہ زمین کی کس جگہ پر تجھ پر موت آئے گا، یا کس حالت پر جوانی میں آئے گا یا بوڑھاپے میں آئے گا؟ کیوں دھوکے میں پڑ گیا ہے آپ؟ اور بعض لوگوں وہ کہتے ہیں نماز شروع کرو، وہ کہتے ہیں اگلے جمعے سے شروع کروں گا. یہ کس نے گارنٹی دی آپ کو اگلے جمعے تک آپ زندہ رہے گا؟ کیا آپ کو پتہ ہے یہ نماز آپ کا آخری نماز ہوگا، یہ سجدہ آپ کا آخری سجدہ ہوگا؟ اگر اس سجدے کے اندر بھی آپ نے اللہ سے توبہ کیا ہے، آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے کہ جیسا اس نے اپنے ماں سے پیدا ہوا ہے، کوئی گناہ ہی نہیں کیا. تو اس میں موت آنے سے پہلے توبہ کرے، بہانہ نہ بنائے. اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، کوئی دوست اگر کسی جگہ میں بیٹھے ہوں کہ اذان ہو جاتے ہیں، کہتے نماز کے لیے چلتے ہیں، وہ کہتا ہمارا کپڑا ناپاک ہے، وضو کر گیا کپڑا چینج کر کے نماز پڑھوں گا.
اصل میں کپڑا ناپاک نہیں ہے، وہ دل کے اندر وہ سیاہی لگ چکا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بندہ نماز نہیں پڑھتے، گناہ کرتے کرتے اس کی دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور جب یہ ہمیشہ نماز نہیں پڑھتے پھر یہ سیاہی پورے دل کے اندر چھا جاتا ہے، اس پر کچھ بھی اثر نہیں کرے گا، نہ اس پر واعظ، نہ نصیحت، نہ جنت، نہ جہنم۔ اور جب ملک الموت سامنے آئے گا اس وقت پھر یہ اللہ کے سامنے گر گرائے گا، جیسے میں نے کہا توبہ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، لوگوں اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو، بڑے گناہوں سے اجتناب کرو، اللہ رب العالمین تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے اگر تم دنیا کے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو، اللہ تمہاری دنیا کی مصیبتوں کو بھی ٹال دے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میری طرف سے یہ وعدہ ہے کہ جو بڑے گناہ ہے، جو کبیرے گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، زنا ہے، چوری ہے، نماز نہ پڑھنا ہے، ایسے گناہوں سے جب تم اجتناب کرو، چھوٹے چھوٹے گناہ میں خود معاف کر دوں گا اس کو۔ سبحان اللہ کہنے سے اب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وضو کرنے سے آپ کی سارے گناہ دھو جاتا ہے، اور اللہ اکبر کہنے سے آپ کی درجات اونچے ہو جاتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بڑے گناہوں سے اجتناب کرو۔ پھر آپ بولتے ہیں پھر یہ علماء کو کیا ہو گیا ہے، توبہ کے بارے میں بار بار بیان کرتے ہیں، اسی بارے پر موضوع دیتے جاتے ہیں، موضوع بس یہ توبہ کرو توبہ کرو۔ ہم تو گناہگار نہیں ہیں، ہم تو معاف ہیں۔ یاد رکھنا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گناہگار تھے؟ ہرگز نہیں، معاف تھے، اس کے سارے ابھی پچھلے گناہ معاف۔ پھر بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں نبی کو خطاب کر کے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص آپ کو خطاب ہے، جب اللہ کی مدد آ جائے، مکہ فتح ہو جائے، ساری ضروریات مکمل ہونے کے بعد اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا استغفار کرو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، رجوع کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں نبی گناہگار تھے، پھر بھی اللہ نے خطاب کر کے نبی اللہ کے سامنے توبہ کرو، رجوع کرو، اپنے گناہوں کا استغفار کرو۔ اس سے کیا ہوتے ہیں؟ مومن کے درجہ بلند ہو جاتے ہیں، اللہ کے سامنے اس مومن کا قدر و منزلت بڑھ جاتے ہیں۔ توبہ کرنے سے بندہ اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہوتے، اللہ کے سامنے عاجز بن کے کھڑا ہو جاتے ہیں اور اللہ کو پسند آتے ہیں ایسے بندہ، اللہ بندے کے گناہ کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگوں اللہ کے سامنے رجوع کرو، اللہ کے سامنے گر گراؤ، کیونکہ دین میں 70 سے 100 مرتبہ اللہ کے سامنے رجوع کرتا ہوں، پھر بھی پیارے حبیب کی گناہ معاف، آگے پیچھے سارے گناہ معاف ہونے کے باوجود پھر بھی اللہ کے سامنے دین میں 70 سے 100 مرتبہ رجوع کرے۔ یہ ترغیب دے رہے امت کو۔ لوگوں انسان معصوم الخطا نہیں ہے، انسان سے غلطی ہو جاتے ہیں، جان بوجھ کر بھی ہو جاتے ہیں اور انجانے میں بھی ہو جاتے ہیں۔ کیا پتہ ہمیں صبح جب نکلتے ہیں گھر سے شام تک کتنے گناہ کرتے ہیں، نظر کا گناہ، بدفعلی کا گناہ، بدزبانی کا گناہ، گالی گلوچ کا گناہ۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک گناہ تو سب سے زیادہ عام ہے، وہ مذاق پہ بھی مذاق، زبان سے ہر ایک کو گالی گلوچ نکلتے ہیں، اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ جیسا ہی کس سے ہنسی مذاق سے میں بات کریں گے تو زبان سے گالی ضرور نکلے گا، اس کی بہن کو، اس کی ماں کو ہم چھوڑیں گے نہیں یہ گناہ جب تک گالی گلوچ نہیں دیں گے، تو ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ اور جب بندہ اللہ کے سامنے رجوع کریں گے موت آنے سے پہلے، اللہ بندے کی گناہ کو معاف کرے گا۔ لیکن توبہ کرنے سے پہلے ان 3 شرائط کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے گناہوں سے ترک کرنے کا عزم کریں۔ اب اللہ کے سامنے توبہ کر رہے یا اللہ میں اس گناہ کو چھوڑ دوں گا، گناہ کو ترک کر دوں گا۔ دوسرا شرط اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اب میں شرمندہ ہوں، دوبارہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور تیسرا آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ یہ 3 شرط یہ اللہ کے ساتھ ہے کہ آپ نے اللہ کی نافرمانی کیا ہے، اللہ سے یہ شرائط قائم ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی بندے کا حق کھایا ہے، کسی اپنے بھائی کا حق کھایا ہے، بہنوں کا حق کھایا ہے، کسی مسلمان کو تکلیف دیا ہے، کسی کو قتل کیا ہے، بدزبانی کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہے؟
اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس آدمی سے معافی مانگنا ہوگا، اس کو راضی کرنا ہوگا، ورنہ قیامت کا دن ہوگا اللہ اپنا حق معاف کرے گا لیکن بندے کا حق آپ سے لے کر رہے گا، قیامت کا دن ہوگا۔ اس دنیا کے اندر اگر وہ بندہ زندہ ہے اس کے پاس جا کر اسے معافی منگوائے، اور اگر دنیا سے چلا گیا ہے اللہ کے سامنے گر گرا، یا اللہ وہ دنیا میں تو موجود نہیں ہے، اس سے معافی مانگو، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، مجھے معاف کر دینا۔ پھر اللہ رب العالمین قادر ہے اس بات پر کہ قیامت کا دن ہوگا اس بندے کو راضی کرے گا اور آپ کو معاف کرے گا۔ آخر میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ عظیم شخصیت تھے، عظیم ولی اللہ تھے، بڑا عالم دین تھے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کو نقل کرتے ہیں اور عبرت کے لیے بڑا عظیم واقعہ ہے۔ اور امام ابن قدامہ رحمہ اللہ کتاب التوابین اس کا کتاب ہے، اس کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں ایک نوجوان آیا اور کہتے ہیں اے عظیم انسان، اے ابراہیم بن ادہم، اس کا کنیت تھا ابو اسحاق، اے عظیم انسان، اے اللہ کے ولی اللہ، میں اپنی نفس پر ظلم کر چکا ہوں، میں آپ کے سامنے سچ کہنے کے لیے آیا ہوں۔ سچ بات تو یہ ہے انا مسرف علی نفسی، میں نے اپنے نفس پر زیادتی کر چکا ہے۔ اللہ یلین قلبی وینور ایمانی، اے ولی اللہ آپ مجھے کچھ ایسے نصیحت کریں کہ جس سے میرا دل نرم ہو جائے اور اللہ رب العالمین میرے دل کے اندر ایمان بڑھ دے، ایمان کی روشنی میرے دل کے اندر ڈال دے۔ میں گناہ کر چکا ہوں، مجھے یہ لت پڑ چکا ہے زنا کرنے کا، گناہ کرنے کا، ہر قسم کی گناہ کا عادی بن چکا ہوں، اور یہ سچ کہنے کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ آپ مجھے کچھ باتیں بتائیں، کچھ نصیحت کریں جس سے میں گناہ سے اپنے آپ کو خلاصی پا جاؤں۔ امام ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کہتے ہیں اے نوجوان، تو نے سچ کہنے کے لیے آیا، تو نے سچ کہا، لیکن آپ مجھ سے بھی سچ سننا۔ میں آپ کو 6 ایسے خصلتیں بتاؤں گا، 6 باتیں بتاؤں گا، اگر آپ نے ان 6 باتوں پر عمل کیا آپ زندگی میں کبھی گناہ کی طرف آپ نہیں دیکھے گا۔ اور یہ نصیحتیں آپ نوجوانوں کے لیے بھی ہیں، ہم سب کے لیے ایک عظیم عبرت ہے۔ آج کل لوگ آتے ہیں سوال بھی کرتے ہیں مجھ سے گناہ ہو چکا ہے، میں کیا کروں، مایوس ہو چکا ہوں، کیا کوئی اسباب ہے، کوئی ذریعہ ہے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کرے؟ یہ نوجوان آتے ہیں کہتے ہیں مجھے کچھ نصیحت کرے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں میں آپ کو 6 باتیں بتاؤں گا، ان 6 خصلتوں کو اپنے دلوں کو اپنے دل کے اندر رکھیں اور کبھی آپ گناہ کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے نصیحت وہ یہ ہے اذا اردت ان تعصی اللہ، اگر آپ چاہیں اللہ کا نافرمانی کرنا چاہو، اللہ رب العالمین کا نافرمانی کرنے لگو، تو اس وقت کیا کرو، فلا تأکل رزقہ، اللہ رب العالمین کی رزق سے مت کھا۔ اے نوجوان، جب بھی تمہارے دل میں اللہ رب العالمین کا نافرمانی کرنے کا ارادہ ہو جائے اس وقت ایک بات ذہن میں رکھنا، اللہ کی رزق سے مت کھانا۔ نافرمانی کرو، گناہ کرو، زنا کرو، لیکن اللہ کی رزق سے کبھی بھی نہ کھانا۔ اس نے کہنے لگے اذا کان البر والبحر والمشرق والمغرب للہ، اے ولی اللہ، یہاں تک کہ زمین، سمندر پار، مشرق مغرب، سارا جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اللہ کا ہے، فمن این آکل، بس میں کہاں سے کھاؤں؟ کہنے لگے افیحسن بک، کیا یہ تیرے لیے مناسب ہے کہ آپ اللہ کی رزق سے بھی کھاؤ اور اللہ کا نافرمانی بھی کرو؟ کیا یہ ممکن ہے آپ کے لیے؟ تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا اللہ واللہ، یہ تو بات بڑا مشکل ہے، یہ بات تو سچ ہے، میں کبھی بھی نہیں کروں گا۔ پھر کہنے لگے دوسرا نصیحت سنو، اذا اردت ان تعصی اللہ فلا تسکن بلدہ، اے نوجوان اگر تیرے دل میں گناہ کرنے کا ارادہ ہو جائے تو اس وقت اللہ رب العالمین کی شہر میں مت رہنا۔ جب بھی آپ کے دل میں گناہ کرنے کا عزم ہو جائے، ارادہ ہو جائے، بات ذہن میں رکھنا کہ اللہ رب العالمین کی بستی میں نہیں رہنا، اللہ رب العالمین کے شہر میں نہیں رہنا۔ وہ نوجوان تعجب ہو کر کہنے لگے کہ سارا زمین مشرق سے مغرب پوری دنیا اللہ رب العالمین کی بستی ہے، پھر میں کہاں رہوں؟ پھر عالم دین نے کہنے لگے افیحسن بک، کیا یہ تیرے لیے مناسب ہے کہ اللہ رب العالمین کی رزق بھی کھاؤ اور رہو بھی اس کے ملک میں، اس کے شہر میں،
اور پھر نافرمانی بھی اس کا کرو، یہ کیا، یہ مناسب بات ہے آپ کے لیے؟ کہا کلا واللہ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ تیسرا نصیحت بتائے، یہ تو بہت مشکل ہے۔ کہنے لگے جب آپ اللہ رب العالمین کا نافرمانی کرنا چاہو تو یاد رکھنا گناہ ایسے جگہ میں کرو جہاں وہ تمہیں نہ دیکھے۔ تیسری نصیحت کیا ہے؟ گناہ کرنا چاہو تو ایسے جگہ پر گناہ کرو جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھے۔ اس نے کہا وہ تو سینوں کے رازوں کو بھی جانتے ہیں، دل میں ہم کوئی چیز سوچتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ میں اس سے چھپ کر گناہ کروں؟ کہنے لگے افیحسن بک، کیا تیرے لیے مناسب ہے کہ رزق بھی اسی کا ہو، رہو بھی اس کی بستی میں، اور گناہ ایسا جگہ پہ کرو اور آپ اس کے آنکھوں کے سامنے گناہ کرو، یہ مناسب ہے آپ کے لیے؟ اس نے کہا یہ تو پہلے باتوں سے بھی مشکل ہے، لا واللہ ہرگز نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ چوتھے بات بتائے، کہا یاد رکھنا جب ملک الموت آپ کے سامنے آ جائے روح قبض کرنے کے لیے تو ان سے کہہ دینا اخرنی حتی اتوب، آپ مجھے مہلت دو، تھوڑی دیر میں اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ کیا آپ کو مہلت دے گا وہ؟ اس نے کہا ہرگز نہیں ہے، کیسے ہم اس سے مہلت مانگوں گا، وہ مجھے ٹائم نہیں دے گا۔ اس نے کہا یہ بات تو مشکل ہے، ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اور پھر چوتھا نصیحت بیان فرمایا، کہنے لگے جب آپ مر جائے، موت آپ کے اوپر آ جائے اور جب منکر نکیر آپ کے پاس آ جائے، آپ سے سوال جواب کرنے کے لیے آ جائے، فخاصمہما، پھر تو ان دونوں کو لاجواب کر دینا، ان سے مقابلہ کرنا، باتوں میں نیچے کرنا ان کو۔ اس نے کہا یہ تو پہلے نصیحت سے بھی سب سے بڑا مشکل ہے، ہرگز نہیں ہو سکتے، ان سے کون ہے ان سے مقابلہ کرے گا، وہ تو ہمیں چھوڑے گا نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر کیا ممکن ہے تو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اور چھٹا نصیحت آخری کیا ہے؟ کہنے لگے کہ جب قیامت کا دن ہوگا رب کے سامنے آئیں گے آپ، اللہ رب العالمین اذا امرک اللہ الی النار، جب اللہ تجھے کہے اے انسان اتنے گناہ کرنے کے باوجود جاؤ جہنم کے اندر چھلانگ مارو، تو اس وقت یہ کہنا یا اللہ انا لا اذهب الى النار، میں جہنم کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کیا وہ کہہ سکتے ہیں اس وقت؟ اس نے کہا بس یہ باتیں میرے لیے کافی ہے، آج کے بعد مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے سامنے نوجوان توبہ کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین بندے کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اس لیے عزیز بھائیوں، اپنے زندگی کے اندر موت آنے سے پہلے شیطان کا دھوکہ مت کھانا کہ شیطان کہتے بھی نوجوانی ہے، ابھی نو عمری ہے، ابھی گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں ہے، بڑھاپے آ جائے گا ہم گناہ کریں گے، ابھی نماز نہیں پڑھیں گے، کل پرسوں پڑھیں گے، جب بڑا ہو جائیں گے، جب 2-3 بچے ہو جائیں گے، کام کرنے لگ جائیں گے تو میں نماز پڑھنا شروع کروں گا۔ یاد رکھنا یہ سارے شیطان کا دھوکہ ہے، اور جب آپ مر جائیں گے تو آپ کا حساب و کتاب جب شروع ہوگا اس وقت پھر آپ روئیں گے، اس وقت کوئی کام نہیں ہے گا، ابھی وقت ہے اللہ کے سامنے توبہ کرنے کا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو موت آنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ ہمارے اس مسجد کا عظیم ساتھی ناصر بھائی، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تمام بھائیوں سے گزارش ہے ان کی دعا کرے، اللہ رب العالمین ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واکرم نزلها ووسع مدخلها۔ دیکھو جب بندہ مر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد اس انسان کا جو سب سے آخری حق ہے ہم سے سارے مسلمانوں سے، وہ یہ ہے کہ وہ بندہ اس کے لیے دعا کرے۔ یہ سب سے آخری حق ہے ایک مسلمان کو دنیا سے جانے کے بعد۔ تو جب بھی انسان اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو اپنی دعاؤں کے اندر اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کو، ماؤں بہنوں کو بھی یاد کرے جو دنیا سے چلا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور جو دنیا میں زندہ ہے
ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں اس وقت دنیا سے ہمیں موت آ جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور اللہ ہمیں رحمت کے ذریعے سے جنت میں داخل کرے۔ دوسرا اعلان آپ کو معلوم ہے کہ ہر جمعے کو یہاں چندے کے لیے اعلان ہوتے ہیں اور مسجد کی کام کا انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ دل کھول کر تعاون کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔